إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ایک بار پھر اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری قبول فرمائے اور ہمارے لیے دونوں جہاں میں سعادت کا ذریعہ بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں بھیجا گیا، یا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ البتہ تحقیق کی اللہ کا اہل ایمان پر بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ رب العالمین کا ایک عظیم احسان ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے خصوصاً عرب اور عموماً ساری دنیا گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے آپ کے ذریعے سے گمراہی کی تاریکیوں سے، ضلالتوں سے، ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لایا. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. ہم گزشتہ دروس میں 6 قسطوں میں یہ سن چکے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر کون کون سی قومیں پائی جاتی تھیں، ان کی تہذیبیں کیا تھیں، ان کے رہن سہن کیسے تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے سیاسی حالات کیسے تھے. پھر عرب کے اندر لوگوں کی دینی، سیاسی اور اقتصادی حالات کیسے تھے، سب کچھ ہم نے سنا. آج کے اس درس میں، جس میں 7ویں قسط لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں، اس میں ہم سنیں گے کہ عربوں کی معاشرتی حالت کیا تھی، یعنی ان کا رہن سہن کیسا تھا. معاشرت کے معنی ہوتے ہیں رہن سہن. اللہ رب العالمین نے شوہروں کو حکم دیا کہ بیویوں کے تعلق سے کہ وعاشروہن بالمعروف، ان کو بھلائی کے ساتھ رکھو، یا پھر بھلائی کے ساتھ او سرحوہن، یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. اسی سے ہم جہاں رہتے اور بستے ہیں اسے معاشرہ کہا جاتا ہے. تو ان کی معاشرتی حالت جو تھی، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، قبائلی زندگی تھی، اور رہن سہن جو تھا وہ بڑا ہی سادہ تھا. اور جس جگہ رہتے اور بستے ہیں اسے معاشرہ کہا جاتا ہے. تو ان کی معاشرتی حالت جو تھی، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی،
ان کے جو رسم و رواج تھے وہی قانونی حیثیت رکھتے تھے، چاہے وہ حسب و نسب سے متعلق ہوں، چاہے وہ اپنے قبائل کے باہمی تعلقات سے متعلق ہوں، چاہے افراد کے باہمی میل ملاپ سے متعلق ہوں، جو ان کے رسم و رواج تھے وہی ان کے لیے قانونی حیثیت رکھتے تھے۔ حسب و نسب کے تعلق سے ان کے ہاں حسب و نسب کی بنیاد پر اظہار فخر پایا جاتا تھا کہ وہ لوگ اپنے حسب پر بڑا فخر کرتے تھے، اور اسی لیے اپنے نسب کو وہ لوگ محفوظ رکھتے تھے، اور اپنے نسب کو یاد رکھتے تھے۔ اپنے نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ شادی بیاہ وغیرہ باہر نہیں کرتے تھے، آپس میں ہی کرتے تھے، اور اسی طرح سے ان کے ہاں شعر و شاعری اور عمدہ کلام کے ذریعے سے اپنے وہ فخر و مباحات کا، اپنی بہادری کا اور اپنے کارناموں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا ان کے ہاں، اور کسی بھی خاندان میں ایک شاعر کا پیدا ہو جانا ان کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی، کیونکہ قبیلے کا شاعر گویا کہ ان کے اپنے اشعار کے ذریعے سے ان کی قوم کا سر بلند کرتا تھا۔ کبھی کبھی ایک شعر پورے قبیلے کو بلند کر دیتا تھا، بلندی پر پہنچا دیتا تھا، جو ان کے لیے فخر کا باعث تھا، تو کبھی کبھی کوئی شعر انہیں پستی میں دھکیل دیتا تھا۔ اس طرح سے ان کے ہاں شعر و شاعری کا بڑا اور عمدہ کلام کا بڑا ہی چرچا تھا، اور شاعر کے پیدا ہونے پر جتنی انہیں خوشی ہوتی تھی اتنی خوشی کسی اور چیز پر نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر معاشرے کے اندر جو نبی بھیجا، اس نبی کے معاشرے کے اندر جن چیزوں کا رواج تھا، جن کو وہ بڑا ہی ناقابل تسخیر کارنامہ سمجھتے تھے، انہی کے موافق اللہ رب العالمین نے معجزات بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دی، جو کلام دیا، جو کتاب دی، اسے ہی اللہ رب العالمین نے معجزہ بنا دیا کہ تمہیں اپنے شعر و شاعری پر بڑا ناز ہے، تمہیں اپنے کلام پر بڑا ناز ہے، تمہیں اپنی زباندانی پر بڑا فخر کرتے ہو، تو لاؤ قرآن کریم پہ جیسا کلام پیش کرو۔ اور سب عاجز رہ گئے۔ قرآن نے بار بار چیلنج کیا، آج تک چیلنج کرتا جا رہا ہے، قرآن کریم قیامت تک چیلنج کرتا رہے گا، لیکن سب کی زبانیں گم ہو گئی۔ بڑے بڑے شعراء اس کے سامنے لاجواب ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے معاشرے کے اندر شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا۔ اسی طرح سے عورت کے تعلق سے ان کے معاشرے کے اندر کیا نظریہ پایا جاتا تھا؟ اس سلسلے میں عرب کے اکثر قبائل عورت کو ایک حقیر سامان سمجھتے تھے۔ عورت کو معاشرے کے اندر کوئی عزت حاصل نہیں تھی۔ اکثر قبائل اسے ایک حقیر سامان کی طرح سے شمار کرتے تھے۔ جب باپ کا انتقال ہوتا تو جس طرح سے بیٹے باپ کی وراثت کو تقسیم کرتے تھے، ایسے باپ کی بیوی سے بیٹے نکاح بھی کر لیا کرتے تھے، یعنی سگی ماں سے نہیں بلکہ سوتیلی ماں سے۔ اس کے ماں کے علاوہ جو دوسری بیویاں ہوتی تھی، انہیں بھی وہ اپنے باپ کا ورثہ اور ترکہ سمجھ کر کے اپنے نکاح میں، اپنے عقد میں لے لیتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 آپ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح تم مت کرو، یعنی اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح جائز نہیں ہے۔
اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اصلاح کی. ایسے ہی بیٹیوں کو وہ وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. عورتوں کو، بیٹیوں کو، چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کیا کارنامہ ہے. وراثت تو اس کا حق ہے جو لڑنے بھیڑنے کے لائق ہو، جو وقت پر ہتھیار اٹھا سکے، وقت پر کام آ سکے، قبیلے کا، قوم کا سہارا بن سکے، اس کو وراثت دیتے تھے. بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے. اس طرح سے چھوٹے بچوں کو بھی وراثت نہیں دیتے، چاہے وہ لڑکا ہی ہو. چھوٹے بچے تو انہیں وراثت نہیں دیتا تھا، صرف جوان لوگوں کو، بڑے لوگوں کو وراثت ملتی تھی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی اصلاح فرماتے ہوئے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 7 نازل کی. ہوا یہ تھا کہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا سا بیٹا تھا. تو اوس کے چچا کے بیٹے، اوس کے چچا کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اوس رضی اللہ عنہ کی وراثت کو لے لیا اور ان کی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. تو اوس کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ ان بیٹیوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ کہاں جائیں گی، چھوٹا بچہ کہاں جائے گا. تم ایک کام کرو، تمہیں وراثت ہی لینی ہے تو اوس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان دونوں بیٹیوں سے تم نکاح کر لو، تو اس طرح سے ان کا انتظام بھی ہو جائے گا. لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی اس لیے وہ چچا کے بیٹے نکاح کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوئے، لیکن ورثہ لے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، اوس کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر اوس کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا چھوڑا ہے، اور ان کی وراثت جو ہے ان کی چچا کے 2 بیٹے ہیں سوید اور عرفتہ، انہوں نے لے لیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ دونوں بیٹیوں سے نکاح کر لو تو تیار نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ نے فرمایا کہ ابھی کچھ بھی اس میں تصرف نہیں کرنا، جیسا ویسا رہنے دو. پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب مفروضہ. کہ والدین یا قریبی رشتہ دار جو بھی چھوڑ کر جائیں اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو ماں باپ چھوڑ کر کے جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، مما قل منه او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جو بھی ہے حصہ ان کا مقرر ہے. نصیب مفروضہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض حصہ ہے، مقرر حصہ ہے. تو اس طرح سے پھر ان کو وہ حصہ دیا گیا، گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس رسم بد کی بھی اصلاح کر دی. اسی طرح سے عرب کے اندر بیٹیوں کو پیدائش پر ناگواری محسوس کی جاتی تھی، انہیں عار سمجھتے تھے. بیٹیوں کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے تھے، بہت عار محسوس کرتے تھے. اور کچھ لوگ تو انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. کچھ لوگ صرف سوچ میں پڑ جاتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ النحل کے اندر بیان فرمایا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، کالے پڑ جاتے تھے، اور وہ غصے کا گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے. اب وہ سوچتے تھے کہ اسے ذلت کے ساتھ اٹھائے رکھیں یا لے جا کر کہیں مٹی کے اندر دفن کر دیں. اور کچھ لوگ تو حقیقت میں ایسا کرتے تھے کہ بیٹیوں کو کی پیدائش پر لے جا کر انہیں زندہ دفن ہی کر دیتے تھے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 آپ پڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں سے جب پوچھا جائے گا، قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں جب حساب و کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے، تو ان چھوٹی بچیوں سے، ان معصوم بچیوں سے سوال کیا جائے گا جو زندہ دفن کر دی گئی تھی، زندہ گڑھا کھود کر کے انہیں گاڑ دیا گیا تھا. ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کس گناہ کے پاداش میں انہیں قتل کیا گیا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ کس جرم میں انہیں قتل کیا گیا؟ انسان اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتا ہے، اپنی مرضی سے لڑکا یا لڑکی نہیں بنتا ہے۔ ان کا کیا جرم تھا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر وجود بخشا، اللہ رب العالمین نے انہیں لڑکی بنایا، اور باپ نے انہیں قتل کر دیا، انہیں لے جا کر زندہ دفن کر دیا۔ اللہ رب العالمین ان کے باپوں پر اس طرح سے ناراض ہوگا، غضبناک ہوگا کہ ان سے سوال کرنے کے بجائے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، غصے کی وجہ سے ان لڑکیوں سے سوال کرے گا، بچیوں سے سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے وہ معصوم تھی، بے قصور تھی، اس کی سزا انہیں ان کے باپوں کو بھگتنی پڑے گی۔ لیکن سبھی ایسے نہیں تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بچیوں پر بڑا رحم کھاتے تھے۔ انہی میں سے ایک نام ملتا ہے زید بن عمر بن نفیل، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پائے، لیکن اس وقت اللہ کے وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے ہی وہ ایمان لا کے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے بہت سارے بہترین کارناموں کا ذکر ہے، صحیح بخاری کے اندر آپ پڑھیں گے۔ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ جب کوئی اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے لے جاتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ مت دفن کرو، تم نہیں پال سکتے، مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ وہ لے لیتے تھے، پرورش کرتے تھے، اور پرورش کر کے جوان کر دیتے تھے۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ اگر تمہیں چاہیے تو تم لے جاؤ، ورنہ میں اس کی شادی بیاہ بھی کر دوں گا۔ اس طرح سے ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر پائے جاتے تھے۔ اسی طرح سے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جو بیٹا اور بیٹی کی تفریق کیے بنا کھلانے پلانے کے ڈر سے ہی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ ہمیں خود فاقے کرنے پڑتے ہیں، خود کھانے کے لیے نہیں ہے، اور کون کھلائے گا پلائے گا، اس لیے اپنے اولاد کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کے اندر بھی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ یہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو کھلانے پلانے کے ڈر سے مت مارو، بھوک مری کے ڈر سے مت مارو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی کھلائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے، اولاد قتل نہیں کرو گے، تو ہم ان کی بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں اور تمہیں بھی اس کے ساتھ کھلائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سوچ آج بھی، یہ جاہلیت کی سوچ آج بھی معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، اچھے دیندار معاشرے کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے کہ آج بھی لڑکیوں کی پیدائش پر پیشانی پر شکن آ جاتی ہے، چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ آج بھی اولاد کی کثرت کو ناپسند کیا جاتا ہے کہ کون کھلائے گا پلائے گا اس مہنگائی کے دور میں، کیسے انتظام کریں گے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین خود بھی کہتا ہے کہ میں کھلاؤں گا پلاؤں گا، نحن نرزقهم وإياكم، انہیں بھی میں کھلاؤں گا تم کو بھی کھلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایسی عورتوں سے نکاح کریں جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ اس کی مخالفت آج بھی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی، وہ لوگ تو سدھر گئے، لیکن پھر دھیرے دھیرے جاہلیت کی یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ بالکل وہی سوچ بھی ہے، وہی ہتھ کنڈے بھی ہیں، بس ترقی ہو گئی ہے، ماڈرن زمانہ ہے، اس لیے اب پیدا ہونے کے بعد نہیں مارتے، پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے۔ ان کے یہاں یہ ترقی نہیں تھی، اس لیے انہیں انتظار کرنا پڑتا تھا، پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے۔ اور ان کے یہاں عورتوں کے سے نفرت کے تعلق سے ایک وجہ بھی پائی جاتی تھی کہ چونکہ وہاں کا معاشرہ پرامن نہیں تھا، وہ سوچتے تھے لڑکی ہوگی وہ ہمارے کسی کام بھی نہیں آئے گی، ہمیں اسے کھلانا پلانا پڑے گا، پرورش کرنی پڑے گی، پھر جنگیں ہوتی تھیں، جنگوں میں قیدی بنا لی جائے گی، اور
قیدی بن کر کے جائے گی، کسی کے ماتحت رہے گی، یا پھر اس سے باقاعدہ قید کی گئی عورتوں سے کمائی بھی کی جاتی تھی، انہیں استعمال کیا جاتا تھا، ان کے ذریعے سے زنا کروا کے ان کی رقم بھی کھائی جاتی تھی، کمائی کھائی جاتی تھی. یہ ساری چیزیں جب ان کے تصور میں آتی تھی وہ گھبرا جاتے تھے اور یہ سوچ کر کے لڑکی کو ناپسند کرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے. آج بھی مسلم معاشرے کے اندر لڑکی کے تعلق سے کچھ معاشرے کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس کے لیے بھاری بھرکم جہیز اکٹھا کرنا پڑتا ہے، ورنہ اسے ستایا جائے گا، اسے پریشان کیا جائے گا، اس کی زندگی اجیرن کر دی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اسے غلط کام پہ بھی لگا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اسے گھر سے نکال دیا جائے، ہو سکتا ہے اسے زندہ جلا دیا جائے. بہت سارے اندیشے ہیں. اس طرح سے گویا کہ شیطانی کھیل جو زمانے جاہلیت میں عرب کے معاشرے کے اندر پایا جاتا تھا پھر سے لوٹ کر آ رہا ہے. اللہ رب العالمین اس کی اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. حالانکہ بعض قبائل کے اندر عورتوں کا بڑا احترام بھی کیا جاتا تھا. عورتوں سے ان کی رائے بھی پوچھی جاتی تھی. عورتیں باقاعدہ جنگ کے میدان میں مردوں کے ساتھ شامل ہوتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کے لیے، انہیں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے جاتی تھیں اور مردوں کو جنگ پر ابھارتی تھی، ان کے اندر بہادری پیدا کرنے کے لیے گیت وغیرہ بھی گاتی تھی، وقت پڑنے پر ہتھیار بھی اٹھا لیتی تھی. ایسے بھی کارنامے ملتے ہیں. اسی طرح معاشرے کے اندر عورتیں سوت کاٹتی تھیں، اس سے بھی کمائی کرتی تھیں، جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں. تو معاشرے کے اندر ایک طرف عورتوں کے تعلق سے یہ بھی پایا جاتا تھا. اسی طرح سے جہاں اولاد کے تعلق سے کھلانے پلانے کے ڈر سے قتل کرنے والے بھی لوگ تھے، عورتوں لڑکیوں کے پیدائش پر عار محسوس کرنے والے بھی تھے، وہی دوسری طرف اپنی اولاد کے تعلق سے بڑے فخر کرنے والے بھی تھے. ایسے لوگ بھی تھے جو اولاد کی بڑی قدر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں. یہ تو عورتوں اور اولاد کے تعلق سے عرب معاشرے کی تصویر کشی تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر رکھی ہے. اسی طرح سے نکاح کے تعلق سے ان کی جو معاشرت تھی، ان کا جو رہن سہن تھا نکاح وغیرہ کے تعلق سے کس طرح کی بے رحمی پائی جاتی تھی. اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 5127، جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتی ہیں کہ عرب کے اندر 4 قسم کے نکاح پائے جاتے تھے. ایک نکاح تو وہ تھا جو آج ہم کرتے ہیں، یعنی کسی کے ماتحت میں کوئی لڑکی ہے یا کسی کی بیٹی ہے، اسے پیغام دیا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مہر ادا کر کے گواہوں کی موجودگی میں ولی کی رضامندی کے ساتھ، اس لڑکی کی رضامندی کے ساتھ اسے ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے اور پھر گھر بسایا جاتا ہے. ایک طریقہ عرب کے اندر یہ بھی تھا اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، یہی اسلامی نکاح کہلاتا ہے. اس کے علاوہ نکاح کی اور جو صورتیں تھیں وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی اور اس سے منع کر دیا، کیونکہ وہ سب ایک طرح سے زنا کی قسمیں تھی. وہ نکاح کم، زناکاری زیادہ تھی. جیسے ایک نکاح تھا نکاح استفزاء. نکاح استفزاء یہ تھا کہ ایک عورت جب حیض سے پاک ہوتی تھی تو اس کا شوہر اس سے کہتا کہ جا فلاں آدمی کی شرمگاہ حاصل کر، اپنی بیوی سے کہتا. یعنی معاشرے کے اندر کوئی اثر و رسوخ والا آدمی ہوتا تھا، کوئی بڑا آدمی ہوتا، کوئی بہادر آدمی ہوتا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ میرے بھی خاندان میں، میرے گھرانے میں ایسا بہادر لڑکا پیدا ہو، اس لیے اپنی بیوی کو اس کے پاس بھیجتا تھا اور خود اس سے الگ رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ عورت اس سے ملتی رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ حاملہ ہو جاتی تھی. پھر جب وہ حاملہ ہو جاتی تھی تب اس کا شوہر اگر چاہتا تو اس سے ملتا اور چاہتا تو الگ ہی رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا ہو جاتا تھا. یعنی وہ پہلے شوہر کے نکاح میں بھی رہتی تھی اور واپس آ بھی جاتی تھی، لیکن
تھوڑے عرصے کے لیے ایک بچے کی پیدائش کے لیے وہ اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس بھیج دیتا تھا. ظاہر سی بات ہے اس کے اندر انتہائی قسم کی بے غیرتی پائی جاتی ہے اور یہ بدکاری ہے. اسی طرح سے ایک نکاح کا طریقہ یہ بھی تھا کہ کسی عورت کے پاس کچھ آدمی جاتے تھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اور وہ انہیں منع نہیں کرتی تھی. ان کی تعداد 10 سے کم ہوتی تھی. 10 سے کم آدمی ایک عورت کے پاس جاتے تھے. یعنی گویا کہ ایک عورت بیک وقت 8-9 آدمیوں کی بیوی ہوتی تھی. اور جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا، تو پھر وہ عورت ان سب مردوں کو بلاتی تھی اور اس کے بعد کسی کو انکار کرنے کی مجال نہیں ہوتی تھی. سب آ کے بیٹھتے تھے اور جس کی طرف بھی اشارہ کر دے کہ یہ بچہ آپ کا ہے اسے تسلیم کرنا پڑتا تھا. اور باقی 8 لوگ یعنی 9 لوگ گویا کہ جاتے تھے تو ایک آدمی کی طرف منسوب کر دیا تھا یہ بچہ آپ کا ہے، وہ اس کا باپ کہلاتا تھا. باقی 8 لوگ اس سے بری ہو جاتے تھے. یہ بھی نکاح کی ایک قسم تھی. اسی طرح سے ایک نکاح کی چوتھی قسم یہ بھی تھی جو عورتیں اپنے گھروں کے سامنے جھنڈے گاڑ کر رکھتی تھی، جنہیں بغایا کہا جاتا تھا، زانیہ عورتیں کہا جاتا تھا. اور وہ کسی کو بھی اپنے پاس آنے سے نہیں روکتی تھی. کوئی حد متعین نہیں تھی، ان کے پاس کوئی بھی آ سکتا تھا. اور ان کا جھنڈا گاڑنے کا ایک مطلب ہوتا تھا کہ گویا کہ یہاں اجازت ہے. لوگ جاتے تھے اور جب وہ حاملہ ہو جاتی تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا، تو ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا. وہ آتا تھا اور ان سب کو دیکھتا تھا اور بچے کو دیکھتا تھا اور وہ اندازے سے بتلا دیتا تھا کہ یہ بچہ اس آدمی سے ملتا جلتا ہے، یہ اس کی اولاد ہے. اور جس کی طرح وہ منسوب کر دیا جاتا تھا وہ اس کی اولاد ہو جاتا تھا، اس کا بیٹا کہلاتا تھا. یہ بھی نکاح کی ایک قسم تھی جو یہ بھی سراسر زناکاری اور بدکاری ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 قسم کے نکاحوں کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی نکاح کی بہت ساری قسمیں تھیں جو عرب کے اندر پائی جاتی تھیں. ان میں سے ایک قسم تھی خفیہ آشنائی کی، یعنی چھپ چھپا کر کوئی آدمی کسی سے تعلق رکھتا تھا اور لوگوں کو اگر پتا چل گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں پتا چلتا تھا، کوشش کرتے تھے کہ نہ پتا چلے اور اس طرح سے رکھتے تھے یہاں تک کہ جب اولاد ہو جاتی تھی تو بعد میں وہ اولاد کا دعویٰ بھی کرتے تھے. اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے. اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 25 کے اندر اس نکاح سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، خفیہ آشنائی رکھنے والیاں نہ ہو. یعنی اہل کتاب کی جن عورتوں سے نکاح کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی، رخصت دی ہے، اس میں یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر نکاح پڑھا کر کے اجازت ہے، خفیہ آشنائی رکھنے والی، چھپے طور پر تعلق رکھنے والی نہ ہو. اسی طرح ایک نکاح تھا نکاح متعہ، جو اسلام کے اندر بھی موقع سے جائز رکھا گیا اور پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا اور قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ہے. نکاح متعہ ہوتا تھا کہ کسی عورت سے کوئی مرد ایک مقررہ مدت کے لیے نکاح کرتا تھا، اس میں مہر وغیرہ یعنی سب کچھ ادا کیا جاتا تھا، بس ایک مدت مقرر کر دی جاتی تھی کہ 1 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اور وہ اس سے تعلق رکھتا تھا. اس کے بعد پھر دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا تھا، مدت پوری ہوتی تھی، نکاح ختم ہو جاتا تھا. یہ نکاح متعہ ہوتا تھا. اسی طرح ایک نکاح تھا نکاح بدل، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا کہ میری خاطر تو اپنی بیوی سے دستبردار ہو جاؤ اور میں اپنی بیوی سے دستبردار ہو جاتا ہوں تمہاری خاطر، یعنی دونوں بیویاں بدل لیتے تھے. یہ بھی نکاح کی ایک قسم تھی. اسی طرح سے ایک نکاح تھا جس کو کہا جاتا تھا سٹا وٹا، نکاح شعار کہیں گے جس کو، یا نکاح شغار، کہ ایک آدمی کہتا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کر دیتا ہوں اور ہمارے درمیان کوئی مہر نہیں ہوگا. یہ آپس کی رضامندی اور آپس میں ایک دوسرے کے بدلے میں نکاح کر دینا ہی یہی مہر ہے. بغیر مہر کے صرف بدلے میں نکاح کیا جاتا تھا. اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نکاح جائز نہیں، کیونکہ اس میں مہر نہیں ہوتا تھا. بس ایک آدمی نے اپنی بیٹی اس کی بیٹے سے نکاح کر دی اور اس نے اپنی بیٹی اس کے بیٹے کے
نکاح میں دے دی، بیچ میں کوئی مہر مقرر نہیں کیا، اس طرح سے یہ نکاح جائز نہیں، یہ بھی عرب کے اندر پایا جاتا تھا۔ اسی طرح سے عرب کے اندر دو سگی بہنوں کو بھی ایک آدمی اپنے نکاح میں رکھ سکتا تھا۔ اسلام کے اندر اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ بیک وقت دو سگی بہنوں سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے، ہاں ایک کا طلاق ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد دوسری سے کر سکتا ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تھا، عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، پھر ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد رقیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح اللہ کے وسلم نے کیا۔ تو اس طرح سے عرب کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ بیک وقت دو سگی بہنوں کے سے آدمی نکاح کر سکتا تھا۔ اسی طرح سے عرب کے اندر ایک چیز یہ بھی پائی جاتی تھی نکاح کے تعلق سے کہ ایک آدمی کے لیے بیویوں کی کوئی قید نہیں تھی، وہ جتنی بھی چاہتا بیویاں رکھ سکتا تھا، 10 20 اس سے زائد بھی بیویاں لوگوں کے نکاح میں تھی، یہاں تک کہ جب اسلام آیا لوگ مسلمان ہوئے تو اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کے نکاح میں، کسی کے نکاح میں 5 بیویاں تھیں، کسی کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کیا کہ صرف تمہارے لیے 4 جائز ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ تم انصاف کر سکو گے، اگر انصاف نہیں کر سکو گے تمہیں خطرہ ہے تو صرف ایک پر اکتفا کرو۔ اور پھر ان سب کو پابند کیا گیا، انہوں نے اپنی 4 سے زائد جو بیویاں تھیں انہیں طلاق دے دیا، چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے یہ نکاح کا معاملہ تھا، ایسے ہی طلاق کے تعلق سے بھی ان کے یہاں بے رحمی پائی جاتی تھی اور گمراہی پائی جاتی تھی۔ طلاق کی ان کے یہاں کوئی حد نہیں تھی، ایک آدمی جب چاہتا کسی چھوٹی سی چھوٹی بات پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا اور اس کے بعد پھر عدت پوری ہوتے ہوتے وہ رجوع کر لیتا تھا، عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا تھا، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر نکاح طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر نکاح طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کرتا تھا۔ اس طرح سے سینکڑوں بار ہزاروں بار وہ کرے، اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس میں عورت کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی، نہ بھلے طریقے سے اس کو رکھتا تھا نہ بھلے طریقے سے اس کو چھوڑتا تھا، اس کو لٹکا کر کے رکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ایک حد متعین کر دی، فرمایا کہ الطلاق مرتان، اب رجوع کرنے والی طلاقیں جو ہیں وہ صرف 2 ہیں، 2 بار تمہیں چانس ہے کہ اگر تم نے طلاق دینے کے بعد تمہیں احساس ہو کہ تم نے غلط فیصلہ لیا ہے تو پھر اپنی بیوی سے عدت کے اندر نکاح کر سکتے، رجوع کر سکتے ہو، یا پھر عدت پوری ہو جانے کے بعد اسے نیا نکاح کر کے گھر بسا سکتے ہو۔ دوسری بار بھی اسی طرح سے تم نے کیا، پھر تمہیں احساس ہوا کہ نہیں گھر بسانا چاہیے، پھر تمہیں اختیار ہے، چاہو تو عدت کے اندر رجوع کر لو، چاہو تو عدت ختم ہونے کے بعد نیا نکاح کر لو۔ یہ 2 ہونے کے بعد تیسری طلاق اگر تم نے دے دی تو پھر اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے، نہ رجوع کا نہ نیا نکاح کا، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے گی، اب اس کے پاس اس کا گھر بسائے گی، اتفاق سے وہاں بھی طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تب وہ تمہارے پاس لوٹ سکتی ہے، رجوع کر سکتی ہے، دوبارہ نکاح تمہارا ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ تو ایک حد متعین کر دی کہ طلاق رجعی صرف 2 ہے، تیسری طلاق جو ہے یہ بائن ہے، یعنی جدا کر دینے والی ہے، الگ کر دینے والی۔ اسی طرح سے طلاق کی ایک شکل ان کے بھی پائی جاتی تھی جس کو زہار کہا جاتا ہے، کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے انت علی کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے لیے حرام ہے ایسے تو میرے لیے حرام ہے۔ یہ آدمی کہہ دیتا تھا تو پھر وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی، یعنی گویا کہ طلاق ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کے اندر نازل کیا کہ یہ اس طرح سے کہہ دینے سے کوئی کسی کی ماں نہیں ہو جاتی ہے، یہ نکاح ختم نہیں ہو جاتا ہے، بیوی حرام نہیں ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک بری بات کہی گئی ہے لہذا اس کا کفارہ اللہ رب العالمین مقرر کیا۔ سورہ مجادلہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا 60 روزے لگاتار رکھو یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس طرح سے اس کا کفارہ مقرر کر دیا زہار کا، اور اس کے بعد اس سے وہ اپنی بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے عرب معاشرے کے اندر جو سب سے تباہ کن چیز تھی وہ ہے معمولی باتوں پر وہاں جنگ چھڑ جاتی تھی اور برسوں جنگ چلتی رہتی تھی۔ جیسے کہ انہی میں سے ایک جنگ ہے جنگ بسوس، جو 40 سال سے زیادہ عرصہ چلتی رہی۔ جنگ بسوس اگر آپ
سنیں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی تو بڑا افسوس ہوگا کہ بڑی معمولی سی وجہ تھی. یہ جنگ بنو بکر، عرب کے قبیلے بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان میں ہوئی تھی. ہوا یہ تھا کہ بنو بکر کا ایک شخص تھا جس کا نام جرمی تھا، اس کی وہ بسوس بنت منقذ کا پڑوسی تھا، اور بسوس یہ حساس بن مرہ کی خالہ تھی. اس جرمی کی اونٹنی بنو تغلب کے جو سردار تھے جن کا نام کلیب تھا، ان کی ایک چراگاہ تھی، اپنے اونٹوں کے لیے انہوں نے چراگاہ بنا کے رکھی تھی، ان کی چراگاہ میں اس کی اونٹنی چلی گئی. جرمی کی اونٹنی اس کے بنو تغلب کے سردار کلیب کی چراگاہ میں چلی گئی. کلیب نے اس کی اونٹنی کو تیر مار دیا جس سے وہ ہلاک ہو گئی. اب جرمی اور بسوس نے دونوں نے مل کر کے شور مچایا. تو بسوس جو حساس بن مرہ کی خالہ تھی، حساس کی کوئی دشمنی پہلے سے تھی، اس کو موقع مل گیا، اس نے سوچا کہ آج اچھا ہے بدلہ لینے کا موقع. چنانچہ اس نے اس موقع غنیمت جانا اور جا کر کے کلیب کو قتل کر دیا. اس کے بعد دونوں قبیلوں کے اندر جنگ چھڑ گئی اور تقریباً 40 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی. اونٹنی کی چراگاہ میں چلے جانے کی وجہ سے ایک جنگ چھڑ گئی. اسی طرح سے ایک بار گھوڑ دوڑ میں گھوڑی کے آگے نکل جانے کی وجہ سے ایک جنگ چالو ہو گئی جس کا نام جنگ داحس ہے. داحس یہ قیس بن زہیر کے گھوڑے کا نام تھا، اور غبرہ یہ حذیفہ بن بدر کی ایک گھوڑی تھی. گھوڑوں کا ریس ہوا تو حذیفہ نے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وادی میں جا کر کھڑا ہو جائے، اور جیسے دیکھے کہ قیس کا گھوڑا داحس آگے نکل رہا ہے تو اس کو دھکا دے دے، اس کو گرا دے. چنانچہ اس نے ویسے ہی کیا، اور اس کے بعد یہ حذیفہ کی گھوڑی جو تھی، غبرہ جو تھی، یہ آگے نکل گئی. اس پہ بنو عبس اور بنو زبیان کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی اور لمبے عرصے تک یہ جنگ چلتی رہی. ایسے ہی مدینہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ اوس و خزرج کے درمیان، جو کہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے، ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں. جنگ بعاث کتنی لمبی لڑائی چلی، جس سے پریشان ہو کر کے وہ لوگ مکہ بھی آتے تھے کہ کوئی چلے اور ہماری اس لڑائی کو ختم کرا دے، صلح کرا دے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور اللہ رب العالمین نے ان کے معاشرے کو امن و امان میں بدل دیا، انہیں بھائی بھائی بنا دیا. تو اس طرح سے بات بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے یہاں جنگیں ہو جاتی تھی. اور کچھ قبیلے تو جنگ اور لڑائی بھڑائی اس لیے کرتے تھے کہ ان کا پیشہ ہی یہی تھا، اس کے ذریعے سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی. وہ اور کچھ کاروبار نہیں کرتے تھے، بس وہ اسی طاق میں رہتے تھے کہ کس قبیلے کو لوٹے، کس قافلے کو لوٹے، کس بازار کو لوٹے اور ان کی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے. اس لیے کبھی کبھی کسی انسان کو بھی پا جاتے تھے، لے جا کر کے بیچ لیتے تھے. جیسے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد عربی انسان تھے، اور انہیں لٹیروں نے لوٹ کر کے لے جا کر کے بیچ دیا تھا. اللہ کے وسلم کے غلام بن گئے تھے. وہ واقعہ آپ سن چکے. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی النسل آزاد انسان تھے جو عرب کے اندر بکتے بکاتے آئے تھے. تو اس طرح سے لوگ جنگ لڑتے تھے. عرب کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا، بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. لیکن لکھنا پڑھنا اگرچہ وہ نہیں جانتے تھے، مگر ان کے اندر ذہانت و فطانت غضب کی تھی. زود فہمی ان کے اندر پائی جاتی تھی، خوش ذوقی اندر پائی جاتی تھی. اور وہ لوگ کسی بھی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، چیزوں کو پہچاننے کی، سمجھنے کی اور قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر تھی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہی عرب جو کبھی امی تھے، ان پڑھ تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے دنیا کا انہیں سب سے بڑا عالم، دانش اور پیشوا بنا دیا، اور مختلف میدانوں میں انہوں نے ترقی کی. ان کے ہاں علم کے نام پر قیافہ شناسی بھی پائی جاتی تھی، علم طب بھی پایا جاتا تھا، جو تجربات کے ذریعے سے وہ لوگ حاصل کرتے تھے. اسی طرح سے عرب معاشرے کے اندر ظاہر سی بات ہے وہاں کھیتی باڑی مکہ کے اندر کم ہوتی تھی، لوگ تجارت پر، بزنس پر گزارا کرتے تھے. اور آپ سورہ قریش پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ ٹھنڈی کے اندر ایک سفر اور گرمی کے اندر ایک سفر کرتے تھے، ان کے سال بھر کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی. اور انسان جب بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور تجارت میں ایک کسی موقع سے، کسی میلے سے یا کسی خاص بزنس سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. اور جب انسان فارغ ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لے لیتی ہیں.
تو اس کا وہ استعمال اس طرح سے کرتے تھے کہ پھر وہ جوئے کے عادی ہو جاتے تھے. شراب نوشی، جوا بازی ان کے ہاں عام تھی، اور اس کی وجہ سے زناکاری اور ناچ گانے کے بھی شوقین ہوتے تھے. آج بھی دیکھیں گے جو لوگ اس طرح کے بزنس مین ہیں اور جنہیں دین کا کوئی شعور نہیں، دین سے لگاؤ نہیں ہے، جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو یہی سب سوچتا ہے کہ دولت ہے اس کو کس طرح سے خرچ کیا جائے، تو جوئے کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ شراب کی طرف مائل ہوتے ہیں، شباب و کباب کی طرف اور ناچ گانے کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو انسان کہتے ہیں کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے. شیطان اس طرح سے ان کے فرصت کے اوقات کو اس طرح سے غلط کاموں کی طرف لے کے چلے جاتا ہے، جو عرب کے اندر یہ چیز بھی عام تھی. یہ عرب کے معاشرے کی کچھ جھلکیاں تھی جو میں نے آپ کو ان کے معاشرتی حالات کے تعلق سے کچھ بتلائی. انشاءاللہ اگلے دروس میں کچھ مزید باتیں لے کر حاضر ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہمارے لیے بڑا انعام، بڑا احسان قرار دیا ہے، رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے جاہلیت کے کاموں سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا امتی بنائے، سچا پیروکار بنائے اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھے. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.